کہتا ہے on the day fixed in summon for the defendant to appear and answer, the parties shall in attendance at the courthouse shall be in attendance at the courthouse in person or respective pleaders. Respective pleader وہ پارٹی یا تو ان پرسن پیش ہوگی یا تھرو پلیڈر. اب جب آپ کا سمن جاتا ہے، نوٹس جاتا ہے، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ اصالتاً یا وکالتاً پیش ہو. ٹھیک ہے، اصالتاً یا وکالتاً آپ پیش ہوں. اس میں ہوگا نوٹس، نہیں اس میں ہوگا نوٹس. ٹھیک ہے، یہ اب لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا اصالتاً اور وکالتاً حاضر ہوں. ٹھیک ہے، اصالتاً اور وکالتاً حاضر ہوں. تو کیا یہ ساتھ بتا رہا ہے کہ جی وہ جو پرسن جس پہ اس کو سمن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کورٹ میں آئے گا، آنسر دے گا. ٹھیک ہے، وہ ان پرسن آ سکتا ہے یا تھرو پلیڈر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان پرسن آ سکتا ہے یا تھرو پلیڈر آ سکتا ہے. اصالتاً ہوتا ہے ان پرسن، وکالتاً ہوتا ہے تھرو پلیڈر، تھرو کونسل. ٹھیک ہو گیا. اینڈ دی سوٹ شیل دین بی ہرڈ، اور اس کے بعد دعویٰ سنا جائے گا. جب وہ آ جائے گا دعویٰ سنا جائے گا. unless adjourned for future day fixed by court. اگر کورٹ وہ نہیں آتے تو کورٹ اس کو adjourn کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، کورٹ اس کو adjourn کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، سمپلی جب سمن کیا گیا تو ڈیفینڈر آئے گا، اپنا جواب دے گا. جواب آئے گا اور اپیئر ہوگا تو وہ خود بھی آ سکتا ہے اور تھرو کونسل بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سیکنڈ ون کہتا ہے کہ جی dismissal of suit where someone not served in consequences of failure to pay cost. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سمن نہیں کیے گئے. کیا چیز؟ سمن نہیں کیا گیا. کیا ہوا؟ سمن نہیں کیا گیا. تو کورٹ کیا کرتی ہے جب سمن نہیں ہوتا؟ تو کورٹ کیا کرتی ہے؟ کورٹ آپ کا عدم طلبانہ خارج کر دیتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پروسیس فی نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، پروسیس فی کہتا ہے ویئر دی ڈے سو فکسڈ ان اٹ از فاؤنڈ. ٹھیک ہے، سو فکسڈ اٹ از فاؤنڈ دیٹ where on the day so fixed it is found that someone has not been served upon defendant in consequences of failure of plaintiff to pay court fees or postal charges fees. اب یہ کورٹ فیس کیا ہے؟ یہ آپ کا وہ پروسیس فیس ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ طلبانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، طلبانہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس پہ 2 روپے کا ٹکٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے، کورٹ فیس یہ آپ کا طلبانہ. ٹھیک ہے، جس پہ 2 روپے کا ٹکٹ رہتا ہے. اور اینی پوسٹل چارجز اف اینی، جو اس کو کہا گیا کہ جی آپ ٹی سی ایس کوریئر وغیرہ کرائیں. ٹھیک ہے، ٹی سی ایس کوریئر وغیرہ کروائیں. اے ڈی کوریئر. ٹھیک ہے، اے ڈی کیا ہے؟ اکنالجمنٹ ڈیو یا آپ کا کوریئر. ٹھیک ہے، کوریئر وغیرہ کرائیں. اف اینی چارج فار سروسز فار سچ سروس، کوئی چارج وغیرہ تھی تو یہ اس کو کہا گیا کہ جی آپ نے اگلی ڈیٹ پہ ٹی سی ایس کوریئر وغیرہ کرانا ہے، وہ نہیں کرایا. تو کیا کرے گی کورٹ؟ کورٹ کی ڈسکریشن ہے. کورٹ میں میک این آرڈر دیٹ دی سوٹ بی ڈسمسڈ. کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ چپ کر کے دعویٰ عدم طلبانہ خارج کر دے گی. عدم طلبانہ، ہم جاتے ہیں صبح کورٹ کے پاس تو ہمارا دعویٰ
9 بجے 10 بجے دعویٰ عدم طلبانہ خارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عدم طلبانہ خارج ہوتا ہے۔ یہ بھی جج اپنے پوائنٹ سکور کرتے ہیں کہ جی وہ مطلب کوئی جج تو بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، وہ صبح صبح ان کی لسٹ میں وہ پہلے جو 50 کیس ہوتے ہیں طلبی کے، اس میں سے 20-25 وہ عدم طلبانہ خارج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پوائنٹ سکور کے جی یہ بھی ان کا ڈیسیژن میں آ جاتا ہے، یہ سوٹ بھی ان کے ڈیسیژن میں آ جاتے ہیں، یہ بھی ان کی ACR پہ پڑھتے ہیں، تو وہ ہم جاتے ہیں صبح صبح وہ عدم طلبانہ خارج ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہم طلبانہ نہیں دیتے، یا وہ جو ہے ہم ایڈیٹ کوریئر وغیرہ نہیں کراتے، ایڈی کوریئر وغیرہ نہیں کراتے۔ یہ دیکھیں، میں جب اس میں آرڈر شیٹ شاید ہو، یہ دیکھیں، یہ لکھا گیا کہ اب طلبانہ دیا گیا تو وہ لکھتا ہے نوشتہ۔ اب یہاں پہ یہ کوڈ آرڈر پڑھ لیتی ہے، ٹھیک ہے، لائز ٹریک دیر فور کم اپ ایز پر پریویس آرڈر۔ پریویس آرڈر کیا تھا؟ پریویس آرڈر تھا کہ جی ایڈیٹوسیس کرائیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ طلبانہ داخل شد، یہاں پہ انہوں نے کہا جی ایڈی کوریئر وغیرہ کرائیں، اور وہ پروسیس فی جو اس کو آپ کا طلبانہ کہتے ہیں وہ آپ جمع کروائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جمع کروا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر مطلب اسٹرائک تھی، تو پھر دوبارہ کورٹ نے کہا کہ دوبارہ آرڈر کروا دیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ وہ نوشتہ ہے پراپر نوٹس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پراپر نوٹس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے وہ کہتا ہے یہاں پہ بھی وہ کہا گیا کہ طلبانہ چسپاندگی کروائی جائے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وہ ہو رہا ہے، نوشتہ اخبار ہو گیا، اس کے بعد ایکس پارٹی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بھیجوں گا ایڈریس کہ جہاں پہ کورٹ عدم طلبانہ خارج کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، کورٹ آپ کا کیس عدم طلبانہ خارج کرتی ہے، اور اس کو لیا پھر آپ ریسٹوریشن کی اپلیکیشن دیتے ہیں، اس کے لیے آپ restoration کی application that sue and the provided that no order shall be made although someone has not been paid if defendant on the day fixed appear، خود defendant خود آ جاتا ہے appear and answer he attend the by person or agent is he is allowed to appear by agent۔ دیکھیں کہ شعیب صاحب نے دعویٰ کیا فرد صاحب کے خلاف، اب شعیب صاحب نے ان کو کورٹ نے کہا تھا کہ سمن نوٹس وغیرہ کرائیں، شعیب صاحب نے ان کو سمن نوٹس نہیں کرایا، تو کورٹ کیا کرے گی؟ صبح ڈسمس کر دے گی، عدم طلبانہ ڈسمس کر دے گی۔ اب کورٹ عدم طلبانہ نہیں کر آگے کہتا ہے کہ جی اگر وہ کہتا ہے کہ جی آپ کا دوسرا، اگر وہ مطلب فرد صاحب خود پیش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سامان نہیں گیا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ بندہ تیار ہے اور میرے خلاف دعویٰ دائر کر دے گا، تو وہ خود اپیئر ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ ان کا دعویٰ عدم طلبانہ خارج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، عدم طلبانہ خارج نہیں ہوگا۔ آگے کہتا ہے 3، اب کہتا ہے نیدر پارٹی اپیئر، تو یہ آپ کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈسمس ڈیو ٹو نان پروسیکیوشن، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ڈسمس ڈیو ٹو، اس کو ڈسمس ڈیو ٹو نان پروسیکیوشن، ڈسمس ڈیو ٹو نان پروسیکیوشن، ٹھیک ہے، DNP اس کو کہتے ہیں۔ جو آپ کا کوئی پارٹی پیش نہیں ہوتی تو کورٹ اس کو ڈسمس ڈیو ٹو نان پروسیکیوشن کر دیتی ہے، پروسیکیوشن نہیں، نان پروسیکیوشن، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے کہتا ہے where the neither party appear on the suit is called for hearing the court may make order the suit be dismissed۔ اب یہاں پہ بھی ان کا دعویٰ ڈسمس کر دے گی، یہاں پہ بھی دعویٰ ڈسمس کر دے گی، یہ ہوگا DNP، اور اوپر کیا تھا؟ ڈسمس ڈیو ٹو نان سبمیشن آف کورٹ فیس، ٹھیک ہے، اس کی اپلیکیشن یہ ہے، یہ کب ہوتا ہے؟
یہ آپ کا ڈسمس ڈیو ٹو نان سبمیشن آف کورٹ فیس. آف اس کو ہم پروسیس فی لکھتے ہیں, پروسیس فی, ٹھیک ہے, جس کو جو آپ کا طلبانہ عدم طلبانہ ڈسمس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب عدم طلبانہ. اچھا, ان دونوں کی اپلیکیشن جو ہے آرڈر 9 رول 2 میں جو ڈسمس ہوتا ہے, آرڈر 9 رول 3 میں جو ڈسمس ہوتا ہے, دونوں کی ہم اپلیکیشن دیتے ہیں. وہ اپلیکیشن کی جو لیمیٹیشن ہے وہ 163 کے تحت 30 ڈیز ہے, ٹھیک ہے. لیمیٹیشن کتنی ہے؟ لیمیٹیشن کیا ہے؟ انڈر 30 ڈیز ہے, 30 days under Article 163 Limitation Act. لمیٹیشن ایکٹ کے تحت 130 days ہے. 30 days کے اندر آپ نے عدم طلبانہ یا عدم فی کی آپ اپلیکیشن دیتے ہیں, وہ آپ رول 4 کے تحت دیتے ہیں, آرڈر 9 رول 4 کے تحت آپ دیتے ہیں, آرڈر 9 رول 4 کے تحت دیتے ہیں. میرا خیال ہے میرے بعد میں ہوگا, لیٹ ہو جائے گا. کسی کے پاس اگر ہے ایسا کوئی تو وہ بھیج دیں مجھے. ہاں, اس کی عدم طلبانے کا کوئی آرڈر ہو آپ کسی کے پاس, چلیں میں بھیجوں گا آپ کو اس پر. چلیں جی, آگے کہتا ہے جی آپ کا انڈر رول ویئر سوٹ ڈسمس انڈر رول 2 اور 3, ٹھیک ہے. اب دعویٰ آپ کا ڈسمس ہوا ہے انڈر رول 2 اور 3. 2 میں آپ کا ڈیو ٹو نان سبمیشن آف کورٹ فیس اور پروسیس فیس, اور اس کے بعد ڈیو ٹو نان پروسیکیوشن. دی پلینٹو میں سبجیکٹ ٹو لمیٹیشن برنگ اے فریش سوٹ, وہ فریش سوٹ فائل کر سکتا ہے. اور ہی میں اپلائی دی آرڈر ٹو سیٹ اسائڈ, اپلائی فار آرڈر ٹو سیٹ اسائڈ. ہم اپلیکیشن دیتے ہیں ٹو فار دی ریسٹوریشن آف سوٹ اینڈ سیٹنگ اسائڈ دی آرڈر پاسڈ آن فلان ڈیٹ پہ, ٹھیک ہے. ریسٹوریشن کی اپلیکیشن بہت بنی ہے, ٹھیک ہے. ریسٹوریشن ہم نے بہت فائل کی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ہم اس کی سیٹسفائڈ کی اپلیکیشن دیتے ہیں. if he then court کیا کرتی ہے, if he could satisfy the court that there was a sufficient cause. sufficient cause, ہماری sufficient cause کیا ہے؟ ہماری sufficient cause یہی ہوتی ہے کہ جی کلارک نے ڈیٹ غلط نوٹ کی ہے. سپوز کہ ڈیٹ تھی 10 تو 10 تاریخ کو خارج ہوئی ہے, تو ہم لکھتے ہیں کہ جی کلارک نے ڈیٹ نوٹ کی تھی آپ ہماری 11, ایک دن بعد کی. ڈیٹ ہے 14 تو ہم کہتے ہیں کہ جی کلارک نے ڈیٹ نوٹ کی تھی 24. تو یہی لکھ کے وہ جب بھی ایسی اپلیکیشن دیتے ہیں, وہ اپلیکیشن ہی نہیں پڑھتے, ویسے آرڈر کر دیتے ہیں. آپ کے وہ آرڈر کر دیتے ہیں جی مطلب دعویٰ ریسٹور, دوبارہ نوٹس سمن وغیرہ کرائیں. اگر پارٹی اپیئر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو نان پروسیکیوشن ہوتی ہے, تو وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ کنٹیسٹ کرتی ہے. اگر پارٹی اپیئر نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں پارٹی اپیئر نہیں ہوئی, نوٹسز پہ چل رہا ہے, تو کورٹ جو ہے پھر وہ جب بھی ہم جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں سیم ڈیٹ پہ, وہ کورٹ اس کو ریسٹور کر دیتی ہے, دعویٰ وہ ریسٹور کر دیتی ہے. آگے جی آپ کا if he satisfy the sufficient cause کو sufficient cause ہم دیتے ہیں, تو for not paying the court fees and postal charges required with him within the time fixed before the issue of summon and for non-appearance as the case may be, the court may make order the setting aside the dismissal. کورٹ جو ہے ڈسمسل کا جو آرڈر ہوتا ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے, اینڈ شیل اپوائنٹ اے ڈے فار فکسڈ
فار سوٹ. تو جیسے ہم ریسٹوریشن کی اپلیکیشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سپوز کہ ہم بتاتے ہیں کہ جی ہمارا سوٹ ڈسمس کب ہوا تھا, سوٹ ڈسمسڈ آن 1/1/2020, ٹھیک ہے. ہم اپلیکیشن دیتے ہیں, اپلیکیشن دیتے ہیں ہم سپوز کہ 30 دن کی ہوتی ہے, 20 کو ہم نے اپلیکیشن دی, ٹھیک ہے, 20 کو ہم نے ریسٹوریشن کی اپلیکیشن دی 20/1/2020 کو. تو کورٹ کیا کرے گی, کورٹ اسی ڈیٹ پہ 20 کو ہی آرڈر کر دے گی that suit is restored and present form at present form or and fixed for someone to defendant on. اب اسی ڈیٹ پہ وہ ڈیٹ بتا دے گی کہ جی مہینے کی ڈیٹ کر دے گی جی 20/2/2020، ٹھیک ہے. کورٹ یہ آرڈر کرے گی, ٹھیک ہے, کورٹ یہ آرڈر کرے گی. وہ کہتے ہیں کہ کورٹ اگر سفیشینٹ کاز آپ دے دیتے ہیں, سفیشینٹ کاز کیا ہے, سفیشینٹ کاز کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, 3-4 دفعہ بتا چکا ہوں کہ سرکمسٹانسز واز بیونڈ دی کنٹرول آف پارٹی, ٹھیک ہے, سرکمسٹانسز واز بیونڈ دی کنٹرول آف پارٹی. یہ ہم لمیٹیشن میں بھی یہی کرتے ہیں کہ جی سفیشینٹ کاز دیتے ہیں, سرکمسٹانسز was beyond the control of party. آپ پٹیشن کہہ لو, ٹھیک ہے, کہ سرکمسٹانسز پٹیشنر کے کنٹرول میں نہیں تھے, بیونڈ تھے, تو کورٹ کیا کرے گی, وہ ڈسمسل کر دے گی. کورٹ اس کو مطلب ڈسمسل کو سیٹ اسائڈ کر دے گی. جو ڈسمسل کا آرڈر ہوتا ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر کے کورٹ دعویٰ بحال کر دے گی. آگے کہتا ہے دی پروویژن آف سیکشن 5 آف لمیٹیشن ایکٹ شیل اپلائی ٹو اپلیکیشن انڈر سب رول. تو آپ کنڈونیشن کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کنڈونیشن کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. سب ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہوتا, دعویٰ مس پلیس ہو جاتا ہے, عدم پیروی خارج ہو جاتا ہے. آپ کا دعویٰ عدم پیروی خارج ہوا 1/1/2020 کو, آپ کو پتہ چلا چوتھے مہینے, آپ کو چوتھے مہینے پر آپ نے وہ پارٹی نے رابطہ کیا 4 مہینے بعد, تو وہ کیس کی کیس کی ڈیٹ کیا ہے, اچھا وہ کیس ہم ڈائری دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. پھر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے ہمیں ایک ڈیٹ ملتی ہے جی 1/1/2020 کو تو لگا تھا. پھر ہم جا کے کورٹ سے پتہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے 20/4/2000 وہ تو ڈسمس ہو گیا تھا 1/1/2020 کو, تو چوتھے مہینے آ گئے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں, کنڈونیشن کی اپلیکیشن دیتے ہیں, سیکشن 5 کے ساتھ کنڈونیشن کی اپلیکیشن دیتے ہیں. تو کورٹ اس کو اگر لگتا ہے سفیشینٹ کاز, تو سفیشینٹ کاز ہیں, تو کورٹ اس کو ڈسمسل کو سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے اور اس پہ ایک ڈیٹ دے دیتی ہے. جیسے ہم چوتھے مہینے اپلیکیشن دیتے ہیں تو پھر آگے کورٹ اس کو ڈیٹ دے دیتی ہے 5ویں مہینے کے لیے. ٹھیک ہو گیا, یہ ہے آپ کا وہ. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. مائک آن ہے, وہ کرنی مائک آواز ہے. چلیں جی آگے, جی آپ کا رول 5. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں جی آگے, جی آپ کا ویئر آفٹر دی سمن ایشو ٹو ڈیفینڈنٹ
are one of several defendants returned unserved. अब समन किया गया है, समन सर्व नहीं हुए, समन सर्व नहीं हुए, समन सर्व नहीं हुए। ऑर्डर 5 रूल आपका 12 कहता है कि जी पर्सनली सर्व करें, कि जैसे जैसे शुएब साहब ने फड़ा साहब पे दावा किया तो फड़ा साहब को देंगे। अब फड़ा साहब नहीं है तो ऑर्डर 5 रूल 13 क्या कहता है कि जी उसके आप किसी एजेंट को देंगे। अब एजेंट भी नहीं मिलता तो ऑर्डर 5 रूल 14 कहता है कि जी उसकी कोई प्रॉपर्टी को कोई मैनेज कर रहा है, रिमूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है, देखभाल रहा है, तो उसकी मैनेजर को दे दें। अब वो भी नहीं मिलता तो ऑर्डर 5 रूल 15 कहता है कि जी उनके घर में कोई मेल मेंबर को दे दें। कोई वो भी नहीं है तो क्या होगा कि सूट अनसर्व वापस होंगे, सूट समन सर्व नहीं हुए। ठीक है, आगे कहता है प्लेंटिफ फेल फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ, एक दफा समन गए वो अनसर्व हुए, आगे 3 महीने प्लेंटिफ साहब जो है दावा समन करते ही नहीं है, नोटिस नहीं करते। ठीक है, फॉर द डेट रिटर्न ऑफ मेड आर्डर सर्टिफाई। अब 3 मतलब ये समन सर्व हुए, आपके अनसर्व रिटर्न हुए कब, ये मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, 1/1/2020 को अनसर्व आए। ठीक है, आगे आपने समन ही नहीं कराए 3 महीने तक। ठीक है, 3 महीने तक आपने समन ही नहीं कराए, वो आप 1/3/2020, ठीक है, 1/4 आएगा। ठीक है, अब 4 तक आपने समन ही नहीं कराया तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट आपका दावा फिर खारिज कर देगी। ठीक है, फ्रॉम द डेट फ्रॉम द कोर्ट आर्टरी सर्टिफाइंग द ऑर्डर रिटर्न वाज मेड बाय सर्विंग ऑफिसर, बाय सर्विंग ऑफिसर serving officer to apply to issue for fresh summon, court shall make order that the suit be dismissed against such defendant। कि अगर 3 महीने तक दावा डिसमिस आपने मतलब एक दफा समन अनसर्व आए, आपने 3 महीने तक दावा समन ही नहीं कराए तो आपका दावा कोर्ट डिसमिस कर देगी, आपका दावा डिसमिस कर देगी। लेकिन ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल है कि आपका दावा डिसमिसल हो जाएगा कि अगर आपने 3 महीने तक नोटिस नहीं कराए तो। जी मैडम। सर मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि समन्स जो है वो अनरिटर्न सॉरी अनसर्व वापस आ जाते हैं जब, तो ये एक दफा ना, हाँ एक ही दफा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्डर 5 रूल 12 में आपने बताया कि पर्सनल अगर वो नहीं कर सकता देन अगेन उसकी किसी फैमिली मेंबर या अडल्ट मेल मेंबर को होगा, देन उसके बाद वो होगा फिक्सेशन होगी। तो ये तीनों एक ही साथ ले, तीनों दफा अनसर्व रिटर्न होंगे तो ये अप्लाई होगा, या एक ही दफा में मगर अगर पर्सनल अनरिटर्न हो गए अनसर्व रिटर्न हो गए तो फिर ये अप्लाई होगा? मैडम एक दफा भेजे गए नहीं हुआ तो अगले 3 महीने उसने कोई समन ही नहीं कराया, जरूरी नहीं है कि तीनों को। देखिए मैडम के प्लेंटिव को इटसेल्फ मिल गए वो सर्व हो गए, या उसके एजेंट को मिल गए तो ये समझाएगा कि उस बंदे को मिल गए, या उसके मैनेजर को मिल गए जिसको असाइन किया हुआ था तो ये समझा जाएगा कि उस पर्सन को मिल गए, या उसकी फैमिली के किसी अडल्ट मेल मेंबर को मिल गए तो ये समझा जाएगा कि उसको मिल गए। ठीक है, एक दफा की बात हो रही है कि एक दफा अगर किए नहीं है तो फिर कोर्ट अगले 3 महीने तक अपने जो है वो नहीं करते तो आपका कोर्ट डिसमिस कर देगी दावा, ये जनरल रूल है। लेकिन दावा कोर्ट डिसमिस नहीं भी करेगी जहां पे आप ये 3 चीजें रीजन बता दें देखिए तो। ठीक है मैडम। ओके ओके। अब जनरल रूल क्या है कि एक दफा अनसर्व हुए, आपने समन नहीं कराए, आपका दावा डिसमिस हो जाएगा, आपका दावा डिसमिस हो जाएगा। ठीक हो गया, लेकिन दावा उस वक्त डिसमिस नहीं होगा, एक्सेप्शन ये है जब ही हैज फेल्ड टू आफ्टर हिज बेस्ट एंडेवर, अपनी कोशिश के साथ टू डिस्कवर दी
रेजिडेंस ऑफ डिफेंडेंट कि उसको डिफेंडेंट का एड्रेस ही नहीं मिला, ठीक है। आप डिफेंडेंट हु हैव नॉट बीन सर्व्ड कि डिफेंडेंट को जो है उसको डिफेंडेंट का एड्रेस का ही पता नहीं चला, उसने कोशिश की है, बड़ा पता किया है, लेकिन उसको डिफेंडेंट का एड्रेस का ही नहीं पता चला, तो क्या है वो उसका दावा उस सूरत में डिसमिस नहीं होगा। या फिर वो आके बता देता है कि जी मैंने सामान भेजे हैं, लेकिन वो डिफेंडेंट जो है सर्विस लेने से अवॉइड कर रहा है, ठीक है, सर्विस लेने से अवॉइड कर रहा है, जैसे वो रूपोश हो जाता है, वो जान के वो घर में भी होते हैं तो वो किसी मतलब औरत को भेज देते हैं, लेडीज को भेज देते हैं कि जी घर में कोई नहीं है, ठीक है, या वो एड्रेस चेंज कर देते हैं, या वो जान के नहीं देते, ठीक है। तो ये अगर प्रूव कर दे कि जी डिफेंडेंट जान के सर्विस नहीं करा रहा, तो वहाँ पे भी कोर्ट उसको जो आपका सर्विस मतलब उसको दावा डिसमिस नहीं करेगी। थर्ड वन क्या है कि वेयर देयर इज अ सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज क्या कि वो डेथ बेड पे था, वो डेथ बेड पे था, वो कोमा में था, वो कोर्स कोविड की वजह से बंद थी, ठीक है। तो इस तरह की कोई रीज़न दे देता है तो कोर्ट उस सूरत में उसको टाइम दे देगी, टाइम एक्सटेंड कर देगी कि जी आप फिर दोबारा नोटिस करवा दें, सच पीरियड एज थिंग्स फिट, तो उसको कहेगी कि आप दोबारा नोटिस करवा दें। ठीक हो गया जी, ये था 5, ठीक है कि आपने एक दफ़ा नोटिस आंसर हुआ है, अगले 3 महीने तक नोटिस नहीं किए, तो जिस डिफेंडेंट के खिलाफ नोटिस नहीं किए उस डिफेंडेंट की हद तक कोर्ट डिसमिस कर देगी। हाँ, अगर आप उस सूरत में नोटिस नहीं डिसमिस नहीं करेगी जब आपको बताते हैं कि जी हमने कोशिश की है लेकिन उसका एड्रेस नहीं मिला, या वो जान के हमें सर्विस लेने से इनकारी है, या कोई और सॉल्यूशन काज देंगी, तो आपको कोर्ट टाइम दे देगी। चलें जी आगे। कहता है इन केस in such case the plaintiff may subject to limitation 6 है ये in such case plaintiff may subject to limitation bring a fresh suit कि आप मतलब सेक्शन आपका 895 के तहत भी आपका दावा डिसमिस होता है तो आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं, फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे कहता है जी सब्जेक्ट टू लिमिटेशन क्या है कि आपका देखें कि आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 3 साल के लिए है, ठीक है, 3 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के का दावा आप 3 साल तक कर सकते हैं। आपका 1 साल इधर चलता रहा है तो बकाया आपके पास 2 साल होंगे, बकाया आपके पास 2 साल होंगे, वो आप मतलब वो 2 साल तक आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं, वो ये बता रहा है। ठीक हो गया। आगे कहता है जी आपका आगे कहता है 6 इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आपका प्लेंटिफ प्रोसीजर वेयर प्लेंटिफ ओनली अपेयर, अगर सिर्फ प्लेंटिफ अपेयर होता है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, कहता है वेयर द प्लेंटिफ ओनली अपेयर एंड डिफेंडेंट डज नॉट अपेयर, और डिफेंडेंट अपेयर नहीं होता ऑन द सूट कॉल्ड फॉर, डिफेंडेंट को बुलाया गया है लेकिन वो डिफेंडेंट साहब वापस नहीं आते कोर्ट में, ठीक है, कॉल्ड फॉर है नहीं, तो क्या होगा देन आज समन, अब कोर्ट को लगता है कि जी समन भी सर्व हो गए हैं, डूली सर्व हो गए हैं, उसके अपने साइन है या उसके मेल में पढ़ने लिया है जिसने भी लिया है, ठीक है सर, इफ इट एंड समन
served and someone duly served, اور someone duly served بھی ہوئے ہیں اور وہ نہیں آتا تو کورٹ کیا کرے گی, کورٹ اس کے خلاف ایکس پارٹی ڈگری کر دے گی. ٹھیک ہے, کورٹ کیا کرے گی, ایکس پارٹی ڈگری کر دے گی. یہ بتا رہا ہے اے میں. ٹھیک ہے, یہ اے میں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اے میں. اب سمن سرو ہو گئے, ڈیفینڈنٹ نہیں آتا تو کورٹ آپ کا دوبارہ سمن کا ایکس پارٹی کر دے گی. اب وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ سمن سرو نہیں ہوئے تو کورٹ کہے گی کہ جی دوبارہ سمن ایشو کریں, دوبارہ سمن ایشو کریں. تھرڈ ون بی میں بتایا گیا. سی میں کیا ہے کہ سمن تو سرو ہوئے ہیں لیکن ان ٹائم نہیں ہوئے, سفیشینٹ ٹائم پہ نہیں ہوئے. سفیشینٹ کا ٹائم کا وہ بتاتے ہیں کہ جی کم از کم 7 دن پہلے آپ بھیجیں. یہ نہیں کہ آپ 1 دن پہلے بھیجیں تو وہ ڈیفینڈر نہ آئے آپ کر دیں, نہیں, آپ کم از کم 7 ڈیز کا 7 ڈیز تک 7 ڈیز بیفور. ٹھیک ہے, تو آپ سمن سرور کیے ٹائم پہ نہیں کیے تو اس صورت میں بھی کورٹ جو ہے وہ ہیئرنگ کو پوسٹ پون کر دے گی اور کہے گی کہ جی آپ دوبارہ سمن کریں. ٹھیک ہو گیا, آپ دوبارہ سمن کریں. 6 کیا کہتا ہے, 6 کہتا ہے سمپلی کہتا ہے جی سمن ہوئے سرو ہوئے وہ نہیں آیا ایکس پارٹی کر دے گی. سمن نہیں کیے دوبارہ کیے جائیں گے, سمن کیے لیکن ٹائم پہ نہیں کیے دوبارہ سمن کیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. آگے کہتا ہے ویئر owing to plaintiff default someone was not duly served or was not served in sufficient time the court shall order the plaintiff to pay the cost occasioned by postpone. کورٹ اس کو کاسٹ لگا سکتی ہے جی, اس کاسٹ کے تحت آپ کو موقع دیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے, اس کاسٹ کے ساتھ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے. یہ ہے آپ کا, یہاں تک کسی کا آپ کو کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.